اور کچھ دیر نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے حوالے سے تعلیم و تعلم کے سلسلے کے لیے مجھے بھی اجازت ملی ہے۔ ایمانی تحفظ کے لیے میرے بعد بھی ایک طویل فہرست باقی ہے۔ جو عنوان اور موضوع مجھے دیا گیا ہے وہ ہے اصلاح معاشرہ سے متعلق۔ معاشرے کی اصلاح میں بہت ساری ایسی برائیاں ہیں جن کا تذکرہ کر کے، تبصرہ کر کے قرآنی آیات، حضور کی حدیث اور دین اسلام کی معلومات آپ تک خطبہ پہنچاتے ہیں اور ان برائیوں کو چھوڑنے کی طرف، نیکیوں کے اپنانے کی طرف آپ کو رغبت دلاتے ہیں۔ میری بھی اس مختصر سے وقت میں کوشش رہے گی کہ خلاف اسلام معاشرے میں پھیلی ہوئی کسی برائی کا انتخاب کر کے نبی کونین کے مبارک دین سے اس کی برائی کو واضح کرے، اور اللہ تعالیٰ مجھے، آپ، ہم سب کو اس کے شائبے سے بھی محفوظ فرمائے۔ قرآن کی جس آیت کی میں نے تلاوت کی، اللہ تعالیٰ جل شانہ ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، قوا انفسکم، اپنی جانوں کو آگ سے بچاؤ، وَأَهْلِيكُمْ، اور اپنے گھر والوں کی جان کو آگ سے بچاؤ۔ موضوع اپنے آپ میں بھی بہت خلاصے چاہتا ہے، مگر میں وقت کے لحاظ میں جتنی باتیں اللہ کی توفیق سے عرض کروں اسے آپ یہاں سے بھی سنیں اور یہاں بھی سن کر اتارنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں سے فرمایا اپنی جان کو بھی آگ سے بچاؤ اور اپنے گھر والوں کی جان کو بھی آگ سے بچاؤ۔ تو گویا آپ کو آپ کے گھر والوں سے باندھ دیا گیا۔ آج جو ماحول میں ایک بات، ایک جملہ عام ہوتا ہے، اس کی وہ جانے، اس کی یہ جانے، ہمیں کیا پڑی ہے، ہم نے کیا ٹھیکہ لیا ہوا ہے، وہ اچھا کرے گا تو وہ جنت میں جائے، وہ برا کرے گا وہ دوزخ میں جائے۔ عوام نے بھی ان جملوں کا استعمال کیا، حتیٰ کہ نوبت یہاں تک بڑھائی کہ اگر ائمہ دن رات عوام کے ساتھ کوشش کرتے ہیں تو بعض حضرات انہیں بھی صلاح دے ڈالتے ہیں کہ حضرت آپ تو اپنی نماز پڑھائیے، اپنوں کو کیا مطلب کون کیا کر رہا ہے، کون کیا نہیں کر رہا، جو اچھا کرے گا اپنا پائے گا، برا کرے گا اپنا جانے گا، ہم نے کیا ٹھیکے لے رکھے۔ یہ بھی شیطانوں کے ڈالے ہوئے وسوسوں سے پیدا شدہ ایک جملہ۔ ہم مسلمان ہیں، ہم نے کیا لے رکھا ہے کیا نہیں لے رکھا ہے، کسی دوسرے کے معاملے میں دخل دینا ہے یا نہیں دینا ہے، یہ ہم اپنی مرضی سے ڈیسائیڈ نہیں کریں گے، یہ بات بھی ہمیں اسلام بتائے گا۔ تو جب ہم اسلام کی تعلیم کو دیکھتے ہیں تو قرآن کریم فرقان مجید نے اپنا نہیں رکھا بلکہ دونوں کو ایک دوسرے کے ساتھ جوڑا، فرمایا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو بھی دوزخ سے بچاؤ اور اپنے گھر والوں کو بھی دوزخ سے بچاؤ۔ جو لوگ یہ سوچتے ہیں نا میں میری دیکھ لوں وہ اس کی دیکھ لے، تو یاد رکھیں اس سے چھٹکارا نہیں۔ اللہ جل شانہ کے یہاں تم جس طرح سے اپنے ذاتی عمل کے بارے میں پوچھے جاؤ گے، اسی طرح سے اللہ نے جن کی ذمہ داری آپ کو دی تھی ان کے عمل کے حوالے سے بھی پوچھے جاؤ گے۔ نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صحابہ اکرام علیہم رضوان نے عرض کیا، یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، ماں باپ کے حق اولاد پر تو ہم نے جان لی، باپ اس کی رضا میں اللہ کی رضا، ماں اس کے قدموں کے نیچے جنت، یہ راضی رہے تو اللہ جنت کے دروازے کشادہ فرما دے، یہ ناراض رہے تو دوزخ کے دروازے کھول دیے جائیں۔ یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، ماں باپ کے حقوق جو بچوں کے اوپر ہیں اسے تو ہم نے جان لیا، مگر کیا بچوں کا حق بھی ماں باپ پر ہے؟ نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، بچوں کا بھی حق ماں باپ پر ہے۔ لوگ اس پر تو بڑی تقریر چاہتے ہیں، حضرت بچہ سنتا نہیں، اس پر بیان کر، مگر وہ کیوں نہیں سنتا؟ وہ کہیں نہ کہیں غلطی آپ ہی کی۔
جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، کئی حضرات نے اس کی تفسیروں میں الگ الگ کلمات کے ساتھ تفسیر کی۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اپنے آپ کو اور گھر والوں کو آگ سے کیسے بچائیں؟ فرمایا اپنے اولاد کو علم سکھاؤ، علموہم، اور انہیں ادب سکھاؤ، اس طور پر تم اپنے آپ کو اور اپنی اولاد کو دوزخ سے بچا سکو۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا ہاں، اولاد کا بھی حق ماں باپ پر ہے، بلکہ ایک روایت میں یہاں تک ہے کہ انسان سے اس کی اولاد کے بارے میں آخرت میں سوال کیا جائے گا کہ تجھے ہم نے اولاد کی نعمت دی تھی، تو نے اسے کون سا علم سکھایا اور تو نے اسے کون سا ادب سکھایا؟ تو یہ یاد رکھیں، شوہر اس سے بچوں کے بارے میں، بیوی کے بارے میں سوال کیا جائے گا، باپ سے بیٹے کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ کیا آپ نے علماء سے یہ مسئلہ نہیں سنا کہ چھوٹا بچہ جو نا سمجھ ہے، سمجھتا نہیں ہے، اس کو پیشاب آیا، چھوٹا استنجا آیا، اس نے کسی کو اشارے سے کہا، فرمایا لے جانے والا لے گیا اسے اور لے جا کر اس کا پاجامہ اتار کر بٹھا دیا۔ اب وہ بچہ تو نادان ہے، نہ سمجھ ہے، نہیں جانتا، مگر بٹھانے والے نے اگر یہ احتیاط نہیں کی کہ میں نے اس کا رخ قبلہ کی طرف تو نہیں کر دیا، اس کی پیٹھ قبلہ کی طرف تو نہیں کر دی، بس لے جا کر فارغ کرا دیا، تو بچہ گرفت میں نہیں آئے گا، بٹھانے والے گرفت میں آئے گا۔ تو یہ تصور دماغ سے نکال کر پھینک دیں کہ اس کی وہ جانے، اس کی یہ جانے، دین نے یہ نہیں سکھایا۔ ورنہ جو ایمان لے آئے تھے بول دیتے اب یہ لائیں گے ایمان تو ٹھیک ہے، ورنہ ان کی یہ جانے، ہم تو دامن مصطفیٰ سے وابستہ ہو گئے۔ مگر نہیں، قرآن کریم، فرقان مجید کی تعلیمات، نبی کونین کی احادیث کی تعلیمات اور مذہب اسلام کی تعلیمات یہ ہے کہ تمہیں ہر طور پر ایک دوسرے سے جوڑا ہے۔ رشتہ داروں کے بارے میں فرما دیا اپنے آپ کو بھی دوزخ سے بچاؤ، گھر والوں کو دوزخ سے بچاؤ، بادشاہوں کو بتا دیا کہ یہ رعایا تمہاری ذمہ داری ہے، تم بادشاہ ہو، تم حاکم ہو، تم سے اس رعایا کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ ماں باپ کے بارے میں بتا دیا یہ تمہاری اولاد ہے، نعمت ہے، تم سے اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا، یہ تو رشتے ناتے ہیں۔ مومن کے بارے میں فرما دیا انما المؤمنون اخوہ، ہر مسلمان آپس میں بھائی ہے، حتیٰ کہ قوم قبیلے کنبے کے بارے میں بتا دیا کہ اگر قوم میں برائی ہوئی، کوئی منکر ہوا، خلاف شرع کام ہوئے، اور جنہیں اللہ نے طاقت دی تھی روکنے کی انہوں نے نہیں روکا، جسے ہاتھ سے روکنے کی طاقت دی تھی اس نے اپنی طاقت کا استعمال ہی نہیں کیا، برائی ہو رہی ہونے دو۔ جسے زبان سے روکنے کی طاقت دی تھی، منع کر دیتے، ٹوک دیتے، انہوں نے کہا نہیں ہونے دو، اس کا وہ جانے۔ تو نبی کونین فرماتے ہیں کہ اللہ کسی کے عمل کے بدلے کسی اور کی گرفت نہیں فرماتا۔ لوگوں میں مشہور ہے نا، اس کا جواب وہ دے گا، اس کے عمل کی گرفت اس کو، اس کے عمل کی گرفت اس کو۔ تو نبی کونین نے اس کی تائید فرمائی کہ ہاں کسی کے عمل کا نتیجہ کسی اور کو تو نہیں ملے گا، مگر اس کے ساتھ حضور نے حدیث پاک میں فرمایا الا، مگر یعنی کوئی کنڈیشن ایسی ہے کہ کسی اور کی وجہ سے کوئی اور بھی پکڑا جا سکتا ہے۔ نبی کونین نے فرمایا ہاں، جب قوم میں منکر ہو، برائیاں ہوں، لوگ آنکھ سے دیکھیں، روکنے کی طاقت رکھتے ہوں اور اس کے باوجود نہ دور کریں، نہ روکیں، تو پھر اللہ ایسا عذاب بھیجے گا کہ اچھے برے سب اس کے دائرے میں آ جائیں۔ اب بندہ یہ سوچے گا یار یہ فلاں، یہ تو بڑا نیک تھا، اس پر کیسے بلا آ گئی؟ اتنی قوم پس گئی، اس میں تو فلاں نیک تھے، یہ کیسے آ گئے؟ تو نبی کونین نے بتا دیا کہ جب قوم میں برائی ہو تو جو یہ سمجھتے ہیں میں نے ٹھیکہ نہیں لیا، میرا ذمہ نہیں ہے، امام صاحب آپ محنت نہ کریں، مولانا صاحب آپ دور رہیں، جو لوگ خود بھی نہیں کرتے، لوگوں کو کرنے نہیں دیتے، نبی کونین نے فرمایا جس کو اللہ نے جو حیثیت عطا فرمائی ہے اس حیثیت بھر اسے برائی کو دور کرنا لازم ہے، اور اگر ایسا نہیں کرے گا تو فرمایا پھر اللہ ایسا عذاب بھیجے گا اچھے برے سب اس کی گرفت میں آئیں گے۔ پھر نبی کونین نے فرمایا کہ لوگ اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کریں گے اور اللہ دعاؤں کو قبول نہیں فرمائے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ ضرور ایک چیز کا اثر دوسری چیز پر پڑتا ہے۔ روایتوں میں تو یہاں تک ہی علماء کا جمع غفیر تشریف فرما ہے، جس قوم میں عورتیں بجنے والا زیور پہنتی ہوں، گھنگرو ہے، پازیب ہے، یا ایسا زیور کہ چلنے میں جو بجے،
بجنے سے جس کی آواز غیر محرم مردوں تک پہنچے